हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के मैसेजेस और मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, message of the day. 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. काफ़ी सारे बॉटम ऑफ द डेक पे हर्मिट आया है। और राइट, पहले ही बोल देती मैं वो बात तो यहाँ पर सेकंड ना होती। काफ़ी गौर व फिक्र में हैं आप किसी कुछ 1-2 दिन से आपके साथ कुछ इस तरह के मार्के हुए हैं, मार्के कह लें या वाक़यात कह लें, जिसमें आपको बहुत शिद्दत से इस बात के बारे में एहसास हो रहा है कि मेरे इतने सारे साल कहाँ गए, मेरे इतने सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के क्रेडिट्स और अवार्ड्स कहाँ गए। काम करो, करते जाओ और मज़ीद काम लेते जाओ, ज़िम्मेदारी निभाओ, निभाते जाओ और ज़िम्मेदारियां लेते जाओ। काफ़ी ज़्यादा अरसा आपकी अपनी ज़िंदगी का बाकी लोगों को संभालने में, बाकी लोगों के एहसासात का ख़्याल रखने में ही गुज़र गया है। ये आपको बहुत ज़्यादा आज महसूस होगा, क्योंकि एक तो सबसे अहम बात, आप एक बहुत ही ज़्यादा सोचने की कंडीशन में हैं। आप अपना ख़ुद का एनालिसिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप इतना ज़्यादा सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन कर रहे हैं, और बेहद अच्छी बात भी है। मौला अली का कौल भी है कि जो इंसान अपनी कोताहियों पर और अपनी इस्लाह पर काम करना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को ही ठीक करने में मसरूफ़ रहता है, उसको दूसरों की गलतियाँ नज़र नहीं आती। तो यही इंसान की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी है कि जब आप अपने ऊपर काम शुरू कर देते हैं तो आपको सामने वाला, उसने गुनाह कबीरा ही क्यों ना किया हो, आप अपने गुनाह कबीरा और सग़ीरा को ही ठीक करने में अगर लग जाते हैं तो आपको किसी की कोई गलती नज़र नहीं आती, और ये होना भी चाहिए। आपको एक ऐसी गौर व फ़िक्र हो रही है जिसमें आप अमल के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी अब प्रैक्टिसेस में क्या चेंज आना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि वक्त के साथ, हर गुज़रते वक्त के साथ आप अकेले ही होते चले जा रहे हैं। यानी आप जितने रिश्तों पर, जितने लोगों पर, जितने भी पर रिलाय करते थे कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे अहबाब हैं, ये मेरे कज़न्स हैं, ये मेरे कोलीग्स हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे बहन भाई हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे ससुराल है, ये मेरे, यानी जितनों पर भी आपने अब तक जितनों का भी जो कुछ बोझ और जितना भी आपने उठाया है, आपको एहसास हो रहा है कि सबके पास एक बराबर में गटर था, और वो आप उनके साथ जो कुछ करते थे वो उस गटर में चला गया। इतना ज़्यादा आपको ना एहसास हो रहा है। ये थोड़ा सा वक्त लेगा। ये जो आपकी एनर्जी का इस वक्त फ़ेज़ है, ये थोड़ा सा वक्त लेगा आपको। शायद अब आप उस नहज पर हैं आज ख़ास तौर पे कि आप सिर्फ ये एक्सेप्ट कर लें कि भाई इन दी एंड, हर वो जो कहते हैं ना कि भाई आखिर में मरना अकेले ही है, मौत अपनी अपनी होती है। तो वो शायद अब आपको सिर्फ इस चीज़ को ज़ाहिरी तौर पर एक्सेप्ट करना रह गया है कि हाँ, मैं भाई वाकई मैं अकेला ही हूँ, ये सारे वादे, ये सारी बातें झूठे दिलासे हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एहसास दिला रही है। और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है? जैसे मैंने कहा कि आप कुछ दिनों से बहुत इस मामले में गौर व फिक्र में हैं। देखिए, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ डिसहार्मनी हुई है किसी रिश्ते में, किसी टर्म्स में, किसी रिलेशनशिप में, और उस डिसहार्मनी की वजह से, उस डिसकनेक्ट की वजह से आपको बड़ा टाइम लगा उस फेज़ से निकलने में। ठीक है, हो सकता है आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हों,
لیکن قسمت آپ کا اس لحاظ سے ساتھ دے رہی ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ نے جب اتنا سارا وقت اور اتنی انرجی جب یہاں پہ لگا دی, آپ کے پاس سے بہت سے چانس کھو گئے, بہت سے چانسز مس ہو گئے. اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کنڈیشن میں آنے سے پہلے آپ نے خاموشی اختیار کی. آپ کی خاموشی نے جو آگ بھڑکائی ہے, جو الاؤ آپ کے اندر جاگا ہے, اس الاؤ نے آپ کو, الاؤ کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو, اس بھڑکتی ہوئی آگ نے آپ کے جو ریڈارز ایکٹیو کیے ہیں, اس میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ خاموشی کتنی بڑی جیت ہوتی ہے. اور خاموشی سے جب ایک وقت میں چپ چاپ سب چیزوں کو صرف آبزرو کرو تو ہر کسی کا اصلی نقاب کھل کر سامنے آ جاتا ہے. اور یہ شاید آپ کے ساتھ ہو رہا ہوگا. کچھ لوگ آپ کو ڈارک میں رکھ کے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ تک خبریں یا آپ تک باتیں نہیں پہنچ رہی, لیکن آپ کو جب سب کچھ معلوم چل رہا ہے تو آپ کو یا تو ان کے اوپر بہت زیادہ ہنسی آ رہی ہوگی, یا ان کے بولے ہوئے دعووں پر آپ کو ان کا منہ نوچ لینے کا دل چاہ رہا ہوگا. لیکن آپ نے کافی, میں سمجھتی ہوں آپ نے بہت میچیورٹی کے ساتھ یہ چیزیں گزاری. ناؤ یو آر اونلی ریفلیکٹنگ کہ اب تو صرف یہ بات ہونی تھی یار, یہ تو بس میرے خیال سے سب کچھ سامنے آنا تھا یار, بس ہو گیا, بس اب پتہ چل گیا سب کا, چھوڑو اب اپنے اوپر کام کرو. یہ آپ کی جو ہرمٹ کی انرجی آئی ہے, بیکاز ہرمٹ از دا موسٹ, اتنا وائز اور اتنا سمجھداری کا کارڈ ہوتا ہے جس انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کے اینڈ سے کیا غلط ہو رہا ہے. اٹس اے کارڈ آف وزڈم, اٹس اے کارڈ آف ایوری سارٹ آف نالج. یہ ایک ایسے انسان کا کارڈ ہوتا ہے, ایسی انرجی ہوتی ہے. کمنگ بیک ٹو ہیئر, جو باتیں میں نے پہلے کہیں وہی باتیں اب ہیں. آپ ایک موومنٹ سٹیج میں ہیں, آپ سکون کی طرف ہیں, آپ بہت اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ بہت برداشت کر رہے ہیں. کوئی ایسا پرسن ہے جس کے ساتھ آپ ملٹیپل ٹائمز اگر سمجھا چکے ہیں, اس کو بات کر چکے ہیں, آپ بہت ساری چیزیں اگر کر چکے ہیں, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ چیزوں کو لاؤڈ اینڈ کلیئر اور ووکل اور اوپن کر دینا چاہیے, بالکل اوپن کر دینا چاہیے. اور کسی کا سٹائل اور کسی کا ورک ایتھک یا اس کی ورک پریکٹسز یا اس کی ریئل لائف پریکٹسز پہ آپ کو کوئی ذرا سا آبجیکشن ہو رہا ہے اور وہ آپ کے مینٹل پیس کو ٹریگر کر رہا ہے, تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں لکھ لیں, کسی سے بات کر لیں, کسی ریلیونٹ پرسن سے جہاں آپ کو لگے کہ اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے کر لیں. بیکاز آپ لوڈ بیئر کرتے کرتے شاید موو آن کی انرجی میں چلے جائیں گے, لیکن اصل کردار وہ ہوگا کہ آپ مسئلے کو پہلے پایا تکمیل تک پہنچائیں, پھر آپ جو اس جگہ پر رہیں یا نہ رہیں, آپ باقیوں کے لیے چیزیں ٹھیک کر کے چلے جائیں. یہ گھر ہو, کام کی جگہ ہو, آپ کا کاروبار ہو, جو بھی ہو, کوئی رشتہ ہی کیوں نہ ہو, آپ کو اپنی پارٹنرشپ میں بھی اگر نہیں رہنا تو آپ سامنے والے کو یہ باور ضرور کروا جائیں کہ تمہارے ساتھ جب تک میں ہوں یا جب تک میں تھا یا تھی, تم نے یہ چیزیں اتنی زیادہ کر دیں کہ اب میں تو تمہاری زندگی میں رہوں یا نہ رہوں, لیکن تم یہ ضرور دیکھنا کہ اب جو تمہارے ساتھ جو لوگ جڑیں تم ان کے ساتھ وہ نہ کرنا جو تم نے میرے ساتھ کیا. یعنی یہ ایک میں آپ کو ریلیشن شپ کے کانٹیکس میں سمجھا رہی ہوں, اور یہی چیز میں آپ کو آپ کی ریئل لائف میں بھی سمجھا رہی ہوں. آپ نے بہتوں کا بوجھ اٹھا لیا ہے, آپ نے اس بوجھ اٹھانے میں وہ جو مطلب مجھے یہاں پر وہ بات مولا علی کا کوٹ ہے, مولا علی کا قول ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر تمہاری نیکی کے بدلے میں تمہیں بدی ملے, اس سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہوئی. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ 10 آف وانڈز جو ہے یہ بات شو کر رہا ہے کہ آپ اتنے اوور برڈنڈ ہو گئے باتوں سے, خیالات سے, الزامات سے, تہمات سے, شکووں سے, شکایات سے, کہ آپ اسی میں ہی الجھے رہے, اور سامنے والا اپنا کام کر گیا. آپ کو اس نے یہ شو کر دیا کہ وہ تو دودھ کا دھلا پارسا ہے, ڈائریکٹ اس کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے, اور آپ انتہائی سب سے بڑے کلپریٹ, اور آپ تو ایسے, آپ تو فلانا, آپ تو ڈھنگ, جب کہ آپ نے اس کا بہت ساتھ نبھایا ہے. اب یہ کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو گلٹ ٹرپ میں ڈال کر بار بار آپ سے وہ کام کروا لینا جو اصل میں ان کو کرنا چاہیے ہوتا تھا, تپڑ تو ان میں ہوتا نہیں تھا بولنے کا, اور وہ بس کام نکلوانا ہوتا تھا. اب آپ اس فیز میں آ گئے کہ آپ آگے چلے جائیں گے, آپ موو آن کر جائیں گے, تو بہتر ہے موو آن کریں, بالکل کریں, اپنی لائف کی پیس کا سوچیں, آگے بڑھیں زندگی میں, اور ان طوفانوں کو جو طوفان آپ کی زندگی میں تہلکہ مچا چکے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حوصلہ ہے آپ میں اور آپ دوسروں کے لیے راہ جو ہے وہ ہموار کر سکتے ہیں, تو کر کے چلے جائیں. اینڈ یو آر ٹورڈز پیس, یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ آج نہیں کل پرسوں یا ایک ہفتے ایک مہینے بعد
آپ اپنی لائف کا کوئی میجر ڈیسیجن ایسا لیں گے کہ بس ٹھیک ہے اب چھوڑو سب کچھ, اب ہم لوگ کو آگے چلنا چاہیے, اب بس چھوڑ دو پرانی باتیں ساری, اب بس آگے کی طرف رواں دوا رہو, بھاڑ میں ڈالو سب لوگوں کو. یہ آپ کا کچھ لگ رہا ہے, بیکاز اتنا زیادہ ٹائم لگنے کے بعد آپ کو جب پھل ملنے کی باری ہو, اس میں بھی آپ کو ذمہ داریاں, بوجھ, تہمات ملے, تو انسان پھر سوچتا ہے بس پھر آگے ہی چلتے ہیں. یہ چیز دیکھتے ہیں جناب. I am positive. ہاں, ویری ڈیفیکلٹ, بٹ آپ کو اسی لائنس پر سوچنا پڑے گا. 666 آیا ہے, اور یور گارجین اینجل از ٹیچنگ یو دا ایسنس آف انکنڈیشنل لو. اور جو لوگ انکنڈیشنل لو کی طرف چلے جاتے ہیں نا, وہ برائیاں ہی بھگتتے ہیں, کوئی ان کی قدر نہیں کرتا. بس آپ سمجھ لیجیے کہ آپ نے غلط پودے پر, جس پودے نے صرف دھوپ میں آ کے جلنا تھا, آپ اس پودے کو پانی دے رہے تھے. کیکٹس سے آپ گلاب ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, اور گلاب کو لوگ نوچ دیتے ہیں. آپ سمجھ لیجیے آپ گلاب کا پودا ہے اور یہ کیکٹس کی انرجی. یو آر انکریج ٹو ہیو فیتھ دیٹ دا یونیورس ول پرووائڈ یو وائل یو آر مینیفیسٹنگ یور انر ڈیزائر. بات ختم ہو گئی. یہ جو آپ انر ڈیزائر کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہے, مجھے تو نا بدھزم میں ہوتا ہے کہ بدھا نے سوچا تھا کہ لائف میں سفرنگس کیوں ہیں, تبھی وہ انلائٹمنٹ اور نروانا اسٹیج آئی تھی اس کی. انسان جب یہ واقعی سوچنے لگتا ہے کہ سفرنگس جو ہیں وہ برائیوں کے لیے نہیں ہوتی, سفرنگس اپنے مائنڈ سیٹ کو, اپنی لائف کو, اور سفرنگز اس لیے بیئر کرنی ہوتی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ لائف از ناٹ آل اباؤٹ لگژریز, ایسیسریز اینڈ بلانگنگس. اٹس اباؤٹ اپلفٹنگ اپنی انر سیلف, اپنی ہائر سیلف کو ایکٹیویٹ کرنے کا پرپز ہے. تو سفرنگز, بس یہ سمجھ لیجیے کہ جو آپ اس وقت سوچ رہے ہیں نا, اینجلز آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ رائٹ لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں. انکنڈیشنل لو آپ جس کے اوپر بھی ڈال رہے ہیں, رائٹ لوگوں سے, اپنی اولاد پر, اپنے اسپاؤس پر, اپنے پیرنٹس پر, وہ رشتے جو کہ واقعی جن کو کہا گیا ہے کہ یہ انکنڈیشنل ریلیشن شپس ہوتے ہیں. باقی سب بکواس ہوتی ہے, باقی سب بکواس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب, تو کوشش کیجیے گا. میں تو آپ کو کوشش ہی کرنے کا کہوں گی, بیکاز سراؤنڈ یور سیلف وتھ پازیٹیو پیپل. تو یہ ہے آپ کا میسیج آف دا ڈے. آئی ایم ہیپی, الحمد للہ, آئی ایم ہیپی, آئی ایم اسٹرانگ, آئی ایم کانفیڈنٹ, اینڈ آئی ایم پازیٹیو. اپنا بےحد خیال رکھیں. بائے بائے.